اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام عیادت، یونس باپو کے لیے دعا۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی شخصیات مدنی حلقے میں شرکت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مجلس ججز و وکلا کے اسلامی بھائیوں کی محمد مشتاق قادری ممبر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملاقات۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ ٹیلی تھون کی رقم سے سائیوال مدنی مرکز فیضان مدینہ کی توسیع کا کام جاری۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سوری پیغام کے ذریعے عیادت فرمائی سید یونس باپو سے، جبکہ رکن شورا سید لقمان باپو اتاری نے بھی ان کے لیے دعائے صحت فرمائی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفی عنہ کی جانب سے شہزادہ علی وقار باپو عبدالدار سید یونس قادری رضوی وقاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ابراہیم باپو نے آپ کی بیماری، آپ کے آپریشن، ایمرجنسی کے اور یہ سب تفصیلات سے باخبر کیا۔ صبر کیجئے، ہمت رکھیے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے یونس باپو کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بیماری ان کے لیے گناہ مٹنے کا سبب بن جائے، ترقی درجات کا باعث ہو۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کے علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا باپو مدنی پھول قبول فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی مسلمان کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ آپ کے نانا جان کا ایک اور فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور فرمان علی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو علی جا صبر ہمت سے کام لیجیے، دل بڑا رکھیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے حج کا فارم بھی تو بھرا، نانا جان کے بعد جائیں گے نا انشاءاللہ۔ نانا جان کو میرا سلام عرض کرنا اور عرض کرنا کہ آپ کا بوڑھا ملیاس اب بوڑھا ہو گیا، اس کو جلدی جلدی قدموں میں بلا لیں اور کاش قدموں میں رکھ لیں ایمان عافیت سے۔ کاش آپ سفارش کر دیجیے، میرے لیے شفاعت کی بھیک مانگ لیجیے۔
हिम्मत से काम लीजिए, इंशाअल्लाह करम ही करम होगा। ज़बान पर शिकवाए जो अलम लाया नहीं करते, ज़बान पर शिकवाए जो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर वाला बेसाब मग़फ़िरत की दुआ का तरफदार हो। हिम्मत रखिएगा, हिम्मत मर्दा के मदद खुदा, इंशाअल्लाह 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 बहुत बेहतरियाँ होंगी इंशाअल्लाह। आप तो दावत इस्लामी में सबसे पहले आए, इब्राहिम बापू से भी पहले, सबसे पहले। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी शाहिद अत्तारी ने सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में शख्सियात मदनी हल्के में शिरकत फरमाई। रमज़ान मुबारक के हवाले से मदनी फूल दिए, जबकि मदनी मरकज फैज़ान मदीना में आपने आमदे रमज़ान है, अब्र रहमत छा गया है और समागे नूर नूर, फजल रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पत्थर की मोहब्बत न छुपी तो हमारी मोहब्बत कैसे छुपेगी। आपको ये पता है, ये पत्थर मुझसे मोहब्बत करता है, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। माह रमज़ान सुभान अल्लाह, बरकतों की कान, कान यानी ख़जाना, ये बरकतों का ख़जाना है। अल्लाह हमें माह रमज़ान नसीब फरमा दे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान से बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। एक हदीस के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रमज़ान के आने पर मुबारकबाद देना, खुशखबरी सुनाना सुन्नत है। तो आप सबको मुबारक हो माह रमज़ान की, अल्लाह हमें सलामती के साथ रमज़ान से मिला दे। और उलमा ने लिखा कि सहाबाई किराम और ताबईन का भी लिखा है कि रमज़ान के आने से 6 महीने पहले से दुआएं करना शुरू हो जाते थे और 6 महीने बाद तक दुआएं करते रहते थे। पहले क्या दुआएं होती थी, बाद में क्या दुआएं होती थी। पहले दुआएं होती होंगी, खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि या अल्लाह हमें खैर से रमज़ान से मिला दे। और फिर 6 महीने दुआएं क्या होती थी, या अल्लाह हमारे रमज़ान की इबादतें कबूल फरमा दे। तो रमज़ान रमज़ान है, रमज़ान रमज़ान है, पूरा साल 12 माह ना। हमें तो शाबान में भी रमज़ान की याद आ जाए तो पूरा साल। और जन्नत जो है माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए सजाई जाती है। कौन सजाता है? फरिश्ते सजाते हैं। फरिश्ते कोई काम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से ही करते। जन्नत तो वैसी सजी सजाई, मगर ख़ास एहतिमाम होता है। कब से? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरआत शरह मिशकात में लिखा कि जैसे ही ईद उल फित्र का चाँद नज़र आता है तो फरिश्ते माह रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अभी रमज़ान गया है, वो पेश की उसकी तैयारियां हो जाती। जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह के हुक्म से छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो खिदमतगार के तौर पे दिए जाएंगे। जो अल्लाह ताला ने जैसे हुरें बनाई हैं, ऐसे गिलमान भी अल्लाह ने पैदा किए। वो जन्नतियों के घरों के अंदर रहेंगे और छोटे मोटे काम करेंगे। सुभान अल्लाह। तो जैसे ही उनको खबर होती है, जिन दरवाजे खुलते हैं तो उनको खबर हो जाती है कि दुनिया में रमज़ान की आमद हो गई है। हूरें और गिलमान रोज़ादारों के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। खुशनसीबी रोज़ादारों की।
بہت خوش نصیب ہیں جو روزہ دار ہیں. ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان گئے. بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو. مجلس ججز و وکلاء کے اسلامی بھائیوں نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر محمد مشتاق قادری سے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی. فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان. 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں. نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے. آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے شعیب بھائی ہمارے لیے اپنا محبت بھرا پیغام لے کر آئے. ہمیں ٹائم دیا انہوں نے، اور یہ بہت خوبصورت سی کتاب ہمیں نماز کے احکامات انہوں نے دیے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان اور مسلمان کے لیے تقریباً سارے ہی علوم جس میں لکھے ہوئے ہیں، اور ایک مکمل مسلمان بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں وضو سے لے کے اس کے مرنے تک، اور اس میں رمضان اور عید اور اس کی ساری چیزوں کے مسائل کا حل لکھا ہوا ہے. میں دلی طور پہ ان کا بہت مشکور بھی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ پاک مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے. ٹیلی تھون کی رقم سے مدنی مرکز فیضان مدینہ ساہیوال پنجاب پاکستان کی تعمیر و توسیع کا کام جاری ہے. اس ضمن میں نگران کابینہ نے مدنی چینل کو یہ بتایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ ساہیوال میں موجود ہیں. یہاں فیضان مدینہ کے اندر الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ زیر تعمیر ہے. یہاں درس نظامی کا سلسلہ پہلے سے جاری ہے، اور مزید اس سلسلے کو آخر تک جاری رکھنے کے لیے مزید ہمیں 6 کمرے درکار ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زیر تعمیر سلسلہ ہے، اور اس کے اوپر مزید کمرے بننے ہیں. یہاں تقریباً 30 لاکھ روپے کا تخمینہ ہے ہمارا، اور 5 لاکھ کے لگ بھگ اس پہ خرچہ ہو رہا ہے، اور مزید اس کے لیے 25 لاکھ درکار ہیں. تو تمام اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے. رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بذریعہ انٹرنیٹ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے یوں نوازا. حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص آخرت کے عمل کے ساتھ دنیا طلب کرے، خدا تعالی اس کے دل کو الٹا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں عافیت نصیب کرے، اللہ ہمیں عافیت نصیب کرے. تو ریاکاری کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب تعریف کی جائے تو عمل بڑھ جائے، اور تعریف نہ کی جائے تو مطلب کہ عمل میں کمی آئے. یہ بھی ایک مطلب کہ نشانی ہے. واقعی ہماری جب تعریف ہوتی ہے تو کام بڑھتا ہے. کوئی تعریف نہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پیٹھ تھپکنے والا نہ ہو، واہ واہ کرنے والا نہ ہو، تو مدنی کاموں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، نیکیوں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. جی مدنی انعامات میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو اچھی اچھی نیتوں میں جو ہے وہ اخلاص بھی ہے. اللہ ہم کو نصیب کرے. تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے،
اور مدنی انعامات جو ہیں اس میں رضا الہی عز و جل بھی ہم کو نصیب ہوگی۔ مدنی انعامات کو ہم یہ کوئی معمولی رسالہ نہ سمجھیں۔ مدنی انعامات میں کیا نہیں ہے؟ مدنی انعامات میں عبادت ہے، مدنی انعامات میں ریاضت ہے، مدنی انعامات میں مجاہدہ ہے، مدنی انعامات میں تقوی و پرہیزگاری ہے، مدنی انعامات میں اخلاص ہے، مدنی انعامات میں عاجزی ہے، مدنی انعامات میں گناہوں سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے شخصیات اجتماع میں سنت و برا بیان فرمایا۔ رمضان المبارک کے فیوزات و برکات بتائے۔ ہمارے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غار ہرا جاتے، دن کو بھوکے رہتے، رات عبادت کرتے۔ میرے آقا کے وہ دن اور وہ راتیں رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئیں کہ رہتی دنیا کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو پتہ چلا ہم اور آپ جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غار ہرا میں وہ دن گزارے گئے، وہ راتیں گزاری گئیں، ہم اس کی یاد میں اس کو فالو کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں مفہوم ملتا ہے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ 1 ملین گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان میں جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے، ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور جب 29ویں شب آتی ہے، پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے، اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، ایسا مہینہ جس کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں، بیان کرتے ہوئے ختم نہیں ہو سکتے۔ روزہ دار، اس کا سونا عبادت، اس کا جاگنا عبادت، اس کا خاموش رہنا عبادت، بلکہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، جب ہم برش نہیں کر سکتے، پورا دن بھوکا رہتے ہیں، تو ایک اسمیل سی آتی ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ آمد رمضان ہے، رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ کشمیر پاکستان میں نگران کابینات کی مدنی حلقے میں شرکت کی کچھ مناظر پیش خدمت ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کے تربیتی اجتماع میں رکن شورا فاروق جیلانی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ فیضان مدینہ میں ہی ڈاکٹرز مجلس کے تحت مدنی خطبہ ہوا۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے۔ بنگلہ دیش میں رمضان المبارک کے اعتکاف کی تیاریاں، اس ضمن میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے یہاں بنگلہ دیش
کا جو شہر ہے ڈھاکہ، اس کا جو مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ، ہمارے بنگلہ دیش میں جو اعتکاف ہوں گے پورے ماہ رمضان کے، اس کے معلمین جو اعتکاف کروائیں گے وہ ذمہ داران الحمدللہ اس وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اعتکاف کس طرح ہوگا، کس طرح تربیت کریں گے، جدول کیسے چلے گا، حلقے کیسے لگیں گے، انتظامات کیسے ہوں گے، مسجدوں میں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے، اس سے متعلق الحمدللہ کچھ مدنی پھول ہمارے ہوں گے۔ ابھی تک کی جو کارکردگی آئی ہے بنگلہ دیش میں اس سال انشاءاللہ ہمارے اسلام میں کوشش کر رہے ہیں 12 مقامات پر انشاءاللہ عز و جل رمضان میں بنگلہ دیش میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخری عشرے کے لیے ابھی تک کی جو نیتیں ہمارے پاس آئی تھیں تقریباً 45 مقامات کی جو ہے وہ 10 دن کے اعتکاف کی تھی۔ اللہ کی رحمت سے یہ پہلے سے تو بہت بہتر ہے کہ پچھلے سال ہمارے یہاں بنگلہ دیش میں 4 مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوا تھا، تو الحمدللہ 4 سے ہمارے بنگلہ دیش والے 12 اعتکاف پر آ گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز پاکستان میں اعتکاف والوں کی خصوصی طور پر تربیت فرمائیں گے، اس کا الحمدللہ یہاں بنگلہ دیش میں بھی انتظام ہے۔ مختلف کابینہ اور کابینات میں بھی اسلامی بھائی امید ہے انشاءاللہ جمع ہو کر دیکھیں گے، اور یہاں ڈھاکہ فیضان مدینہ میں بھی ہمارے جو اسلامی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے، تاکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے مدنی پھول لیں اور اس کے مطابق اعتکاف کریں اور کروائیں۔ میں یہاں ڈھاکہ بنگلہ دیش سے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا، آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، آپ بھی ممکن ہو تو باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز پاکستان تشریف لے آئیں، اور ایک ولی کامل کی صحبت میں آپ اعتکاف کریں، تربیت بھی ہوگی، مدنی مذاکرے بھی ملیں گے، روحانیت بھی اللہ نے چاہا تو ملے گی انشاءاللہ، سرور بھی ملے گا، پھر ایک ولی کامل کی قریب سے زیارت بھی ہوگی۔ اگر ممکن ہے تو باب المدینہ آ جائیے، اور اگر بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شہروں میں جن جن سے بن پڑے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں، خوب اعتکاف کی رمضان کی برکتیں لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں جو مقامات ابھی تک آئے ہیں، ڈھاکہ کے قریب ہمارا فتح اللہ گنج اور منشی گنج ایک علاقہ ہے، تو فتح اللہ گنج میں بھی ہوگا انشاءاللہ، راجشاہی کابینات کے اندر ایشوڈی میں ہمارا ہوگا یہ، اور اسی طرح سید پور کے اندر گولہ ہٹ جامع مسجد ہے وہاں یہ ہوگا، تو سید پور میں دیناج پور، مدنی پور، رنگ پور کے بھی اسلامی بھائی وہاں آئیں گے۔ تو یوں الحمدللہ کوشش کی ہے کہ پورا بنگلہ دیش ان مقامات کے ذریعے کور کیا جائے۔ اسی طرح جو ہمارے خالی ایریے ہیں اسپیشلی ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، کوکس بازار، رنگا ماٹی، سلہٹ، رنگ پور، دیناج پور اور راجشاہی۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے کئی ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے، اور وہاں سے اہل محبت اسلامی بھائی مل رہے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں۔ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، اس میں اسپیشلی شہروں کے ساتھ ساتھ ہم نے خالی علاقے، خالی ڈسٹرکٹ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، تاکہ وہاں سے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کروایا جائے اور پھر مبلغ بنا کر ان کو اپنے علاقوں میں بھیجا جائے، تاکہ وہاں جا کر وہ خوب مدنی کاموں کی بہاریں لوٹیں، بہاریں لٹائیں۔ مجلس ڈاکٹرز کے تحت مدنی مذاکرے کی دعوت سول ہسپتال باب المدینہ کراچی پاکستان میں ڈاکٹرز کو دی گئی، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ 27 جون کے لیے ڈاکٹرز کے لیے فیضان مدینہ میں اجتماع کی دعوت دی ہے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے، انشاءاللہ تعالی میں بھی شرکت کروں گا اس میں۔ حضرت مولانا قاری شفیق صاحب مدثر العلی یو کے مدنی چینل کو تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں، پذیرائی مدنی ماحول کی، آپ بھی دیکھیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج مجھے بھی اس دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ کافی ہم نے پہلے سے بھی میرا الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ایک بڑا تعلق رہا ہے پاکستان میں بھی، تو یہاں بھی آج مجھے اس کے ویکلی اجتماع میں شرکت ہوئی ہے، تو الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ تو ویسے بھی میں اپنی مسجد میں بھی میری بیچو ماسک سے میرا تعلق ہے، تو میں وہاں بھی اپنے مقتدی حضرات کو اس بات کی دعوت دیتا رہتا ہوں کہ جب بھی کہیں دل میں سختی ہو تو ضرور دعوت اسلامی کی اس
हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत किया करें, इससे दिल में नरमी पैदा होती है और बंदे के ऊपर एक रिकत, एक कैफियत आ रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है। तो वो अल्लाह ताला हम सब को, मेरे समेत सारे मुसलमानों को दावत इस्लामी के इस वीकली इज्तिमा में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का साया अहले सुन्नत पर ता देर कायम व दायम फरमाए। मजलिस जामिअतुल मदीना के सालाना इम्तिहानात का मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद हुआ। कुछ मनाजिर इस्लामाबाद पाकिस्तान और नेपाल से पेश खिदमत हैं। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी जो कि 97 शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, उन शोबाजात में से एक शोबा जामिअतुल मदीना भी है। शोबा जामिअतुल मदीना के तहत मुल्क नेपाल के शहर नेपालगंज के अंदर इदादिया ता दौरा हदीस दराजात हैं। फ़ैज़ान अत्तार जामिअतुल मदीना नेपालगंज के अंदर पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की इल्मी सलाहियत को परखने के लिए हर साल सालाना इम्तिहानात का सिलसिला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दिनों भी जामिअतुल मदीना नेपालगंज के अंदर सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आइए इसके चंद मनाजिर देखते हैं। आलिम बनूं बाअमल या इलाही, मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। आज की फ़िक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट dawat-e-islami.net को विज़िट कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया